بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادی بیاہ میلو ٹھیلو میں ناچتے گاتے ہیں اور اکثر بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے خسرا، ہجڑا، خواجہ سرا اور مخنث۔ ان سب میں سے لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نظر آتا ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی لحاظ سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں اور بیٹے یا بیٹی کا تعین ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو جینس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے غالب ہوں تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ اگر فیمیل کروموسومز میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ خواجہ سرا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ میں باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں جنہیں سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولاکھڑے بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر تقسیم کی جانے والی نظر وصول کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کی طرح سے اس تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ سرا سے شادی کر لی اور مہر میں اس نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مردوں اور عورتوں دونوں سے تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا سے جمع کیا تو اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنی مہر میں آیا لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ کیا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے جوڑے سے سکون حاصل کریں،
تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب ایک پسلی دائیں جانب کی ایک پسلی سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب۔ عورت کی پسلیوں میں تعداد دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہے، جبکہ مرد کے دائیں طرف کی پسلیاں 12 ہوتی ہیں، جبکہ بائیں جانب کی پسلیوں کی تعداد 11 ہوتی ہے، اور مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے لوگ اسلام سے بہت دور ہے۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ تڑپتی سسکتی زندگی کے دکھ درد کا ادراک نہیں کر پاتے، بلکہ کسی نہ کسی طرح ہم ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ خواجہ سرا بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو ہے، مگر اس پر بھی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کیسی کہانیاں ہیں جنہیں سننے کے شاید ہم میں سکت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے اصلاح کی نیت سے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔